جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں۔ جب حضرت مریم وہاں پر آئیں تو ان پہ الزام لگانے لگے، تو حضرت مریم نے یہ کہا کہ آپ سارے سوال اس سے بچے سے معلوم کر لیجئے، یہ بتائے گا آپ کو۔ تو وہ کہنے لگے تو اتنا سا بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، جو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیسے جواب دے گا؟ ہمارے سوالوں کے جواب وہ کیسے دے گا؟ جب حضرت مریم نے اس کی طرف کو اشارہ کیا تو بچہ بول اٹھا۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ایک بندی، نیک عورت، ان کا آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا، جو حضرت مریم ہیں، ان کا قرآن میں ذکر آتا ہے اور ان پہ ایک سورت نازل بھی ہے، اس میں بھی آپ کا بہت جگہ ذکر ہے حضرت مریم کا۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی حضرت مریم۔ اب آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے یہ منت مانی کہ میرے گھر میں اگر لڑکا ہوگا تو میں اسے اللہ کی راہ میں دے دوں گی۔ اب انہوں نے یہ منت مانی، لیکن جو اللہ چاہتا ہے، اب ان کے گھر میں لڑکی ہوئی۔ اب جب لڑکی ہوئی تو ان کی والدہ نے یہ کہا اب تو میرے گھر میں لڑکی ہو گئی، اب میں منت کو کیسے پوری کروں؟ ان کی والدہ کو بہت رنج ہوا، لیکن ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ انہوں نے جو منت مانی تھی کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا تو میں اللہ کی راہ میں دے دوں گی، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی دعا قبول کری اور ان کے گھر میں لڑکی ہوئی۔ اور لڑکی ہونے کے بعد انہیں رنج ہوا، لیکن اللہ نے دعا قبول کر لی تھی تو اور ان کا نام مریم رکھا، اور وہ انہیں بیت المقدس میں دیا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب وہاں پر جو لوگ تھے ان میں اختلاف ہونے لگا کہ اس کی پرورش ہم کریں گے، اس کو ساتھ ہم رکھیں گے۔ اب ان میں یہ بات ہوتی ہے، جس سے ہم توریت کو لکھتے ہیں، وہ قلم پانی میں ڈال دیں، اگر وہ سیدھا بہے گا تو وہ اس کے پاس نہیں رہیں گی، اگر یہ قلم اس کی طرف الٹا بہ گیا تو وہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو چنا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ وہ رہنے لگی، اور جب وہ بڑی ہوتی گئی ان کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا، تو وہاں پر بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اب وہ نیک بندی اللہ کی، اب وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی اس کمرے میں بیٹھ کر۔ لوگ باغ بھی انہیں بہت اچھا سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہیں، وہ عبادتیں کرتی تھی اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ انہیں بن موسم پھل دیتا تھا، یعنی کہ جو گرمیوں کے پھل ہیں وہ سردیوں میں دے دیے، جو سردیوں کے پھل ہیں وہ گرمیوں میں دے دیے، بن موسم انہیں پھل ملا کرتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر آتے تھے اور وہ پھلوں کو دیکھتے تھے، وہ پوچھتے تھے یہ پھل کہاں سے آئے ہیں بن موسم؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ دیتا ہے۔ پھر ان کے اجرے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جب انہوں نے غیر آدمی کو دیکھا، وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، اور جب غیر آدمی کو دیکھا انہوں نے کہا کہ اگر تم نیک آدمی ہو میں پناہ مانگتی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، کیونکہ آپ کو ایک بچہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا، غیر مرد نے نہیں چھوا، اور ہاں بنی اسرائیل میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا ہے تو وہ شادی بھی نہیں کرتا اور نہ ہی دنیا کے کام میں مشغول رہتا ہے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک تو مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ حاملہ ہو گئی، اور جب حاملہ ہوئی لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ انہیں برا سمجھنے لگے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر پہ آنا جانا بھی چھوڑ دیا لوگوں نے۔ تو حضرت مریم جو تھی وہ وہاں سے نکلی، تو حضرت مریم دور مقام پر جا کر رہنے لگی،
تو ایک دن آپ کو درد ہو رہا تھا، آپ ایک درخت کے پاس آئیں، اللہ کا حکم آیا کہ آپ اس کے تنے کو نیچے جھکائیے اور آپ پھل کھائیے، تو انہوں نے تنے کو نیچے جھکایا اور پھل کھانے لگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک چشمہ جاری کر دیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں۔ جب حضرت مریم وہاں پر آئیں تو ان پہ الزام لگانے لگے، تو حضرت مریم نے یہ کہا کہ آپ سارے سوال اس سے بچے سے معلوم کر لیجئے، یہ بتائے گا آپ کو۔ تو وہ کہنے لگے تو اتنا سا بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، جو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیسے جواب دے گا؟ ہمارے سوالوں کے جواب وہ کیسے دے گا؟ جب حضرت مریم نے اس کی طرف کو اشارہ کیا تو بچہ بول اٹھا۔ بچہ کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں پیغمبر ہوں، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی ہوں، اور روزہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کے خدمت گزار بنایا ہے، سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے اور جتنے بھی سب کے سوال تھے ان کے جواب انہوں نے دے دیے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے معجزات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا والد کے پیدا اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اور دوسرا جو لوگوں میں شک تھا، جو لوگوں میں ڈاؤٹ تھا کہ حضرت مریم کو غلط بات لگا رہے تھے، ان کے شک کو دور کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ اللہ کے یہ معجزات، اور ایک حضرت مریم ایک ایسی عورت ہے جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور ان کے اوپر سورت ہے سورہ مریم، اور یہ حضرت مریم جو عبادت گزار، جو عورت عبادت گزار حضرت مریم، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جو نیک عبادت گزار ہوتے ہیں انہیں کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا۔ حضرت مریم ہے، حضرت مریم کے اوپر لوگوں نے کیسے کیسے الزام لگائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے شک دور کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور جو نیک عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا، نہ ہی دنیا میں نہ ہی آخرت میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔